فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قیمت ایمان پر رکھی ہے، ایمان کی وجہ سے ہماری قیمت ہے کہ قرآن مجید میں 80 مقام پر یا ایھا الذین آمنو آمنو کہہ کر اللہ نے ہمیں پکارا ہے، خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، یعنی ہمارا وہ نام جو سب سے اونچا نام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں خطاب کرتے ہیں وہ آمنو ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت اسلام کرتا ہے، ایمان کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اسلام نام ہے اعمال کا، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یہ اعمال ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان کے کو بڑھاتے ہیں۔ ایمان تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ایمان دل میں آ گیا۔ اب ایمان درخت ہے، اس درخت کو بڑا کرنا ہے، اس ٹری کو، اس کے لیے اعمال ظاہرہ چاہیے، نماز چاہیے، روزہ چاہیے، یہ تو فرائض ہیں، جو اس کے ساتھ نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس سے ایمان کا درخت بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کی حفاظت، اسلام کی بھی اور ایمان کی حفاظت تقوی کے ساتھ ہوتی ہے کہ گناہ نہ کرے، گناہ نہ ہونے دے، کیونکہ گناہ ایمان کے درخت کو بھی نقصان دیتا ہے اور اسلام کو بھی نقصان دیتا ہے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اعمال ظاہرہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پہلے ذکر کرتا تھا، تلاوت، نماز، یہ چھوڑتا جائے گا، اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایمان چھوڑے گا آپ دیکھیں گے اس کی ہسٹری، تو وہ گناہوں کے اندر پڑنے کی وجہ سے چھوڑے گا، کیونکہ گناہ جو ہیں یہ سٹیئرز ہیں کفر کی، گناہ سٹیئرز ہیں کفر کی، اور اعمال سٹیئرز ہیں ایمان کی۔ انسان عمل کرتا ہے تو ایک سٹیئر اوپر چلا گیا ایمان کی طرف، دوسرا کیا، یہ ایمان کامل کی طرف لے جاتی ہے، سٹیئرز ہیں یہ۔ اور جو گناہ ہے یہ سٹیئرز ہیں کفر کی، ایک گناہ کرے گا کفر کے، دوسرا کرے گا اور کبھی، تیسرا اور کبھی، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شیطان پہلے بڑے میں لے جاتا ہے، پھر بڑے کرا کرا کر بالکل دل سیاہ کر دیتا ہے، پھر یہاں تک ایمان ختم ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہماری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان بڑھتا ہے اعمال سے، اور ان کی حفاظت ہوتی ہے تقوی سے کہ انسان گناہ سے بچے۔ اگر ہو جاتا ہے تو توبہ استغفار کرے، دیر نہ کرے، فوراً توبہ استغفار کرے، ادھر گناہ ہو ادھر فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور آئندہ عزم کرو گناہ نہیں کریں گے، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے۔ کوئی شخص کی زندگی بہترین ہوگی، اور بہترین زندگی باطن کے اعتبار سے ہوگی، قلب میں راحت ہوگی۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہوتے تھے، جیل میں بند تھے، تو ابن قیم الجوزی ان کے شاگرد ہیں جو باہر رہتے تھے، وہ کہتے ہمیں کبھی پریشانی ہوتی تو ہم استاد کے پاس جیل میں جاتے، تو جیل میں بند ہونے کے باوجود ان کے چہرے کو جب ہم دیکھتے تو ہماری پریشانی دور ہو جاتی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں اتنا چین اور اطمینان ہے کہ اگر پورے شام والوں پر تقسیم کر لی جائے تو سال اطمینان میں ڈوب جائیں، یہ فرمایا کرتے تھے۔ تم جو متے کم متان حسنا، تو متاع حسنا کس پر؟ استغفار اور توبہ پر، کہ اگر تم سے گناہ ہو جاتے تو استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نص میں فرمایا، تو لہذا تقوی کی کوشش کرے، گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے توبہ استغفار کرے، یعنی ایسی ہے جیسے چور آپ کی دیوار توڑ دے تو آپ کا کام ہے فوراً اس کو فوراً دوبارہ بند کر دیں، صحیح کر لیں، یہ نہیں کہ کھلا رہنے دے کہ اس کو مزید بڑا کر دے وہ۔ اس لیے توبہ استغفار سے وہ فوراً جو شیطان نے سوراخ کیا تھا فوراً بند ہو جاتا ہے وہ۔
تو لہٰذا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے، اور ان دیار میں، خاص طور پر ان دیار میں جو کفرستان میں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان اعمال ظاہرہ اور تقوی کے ساتھ اس کی حفاظت، یہ دو چیزیں ہمیشہ سامنے رکھے کہ اعمال ظاہرہ میں بھی پورا اترے اور گناہ سے بھی بچے، تو ہمارا اندر جو ایمان ہے وہ بچا رہے گا۔ ورنہ ہوگا یہ کہ اگر تقوی نہیں ہوگا، اعمال ظاہرہ نہیں ہوں گے، تو ہمارے کیپٹل پر دشمن حملہ کرے گا، اور کیپٹل دل ہے، ورنہ وہ ہمارے بارڈر پر حملہ کرے گا، بارڈر پر حملہ کرے گا تو ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن کیپٹل دور رہے گا، کیپٹل تک نہیں پہنچے گا۔ جب کیپٹل محفوظ ہے تو آپ کی گورنمنٹ محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی نصیحت ہے گھر والوں کا، بھی بھائی عاصم رضوی صاحب، ان کے گھر والے، بچیوں کا، اور دوستوں بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مزہ آیا، مسجد میں بھی بہت مزہ آیا دوستوں سے مل کر، یہاں بھی دعوت بھی بڑی اچھی کی۔ اللہ ماتم من تمنا وصف من سکانا، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہت برکت دے، اور اپنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے قبول کرے۔ اصل بات یہ ہے ہم سب دنیا سے جائیں تو اللہ کے ولی بن کے جائیں، اور آج جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس دسترخوان پر، جنت کے دسترخوان پر بھی جمع ہونے کے اہل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا کما انت اہلہ، انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اتم من اتمنا واسق من سقانا، اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم، اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم، اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا لا حبك، اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله اجمعين۔ اچھا آپ اور گاڑی میں ہو جائیں، آپ ساتھ